السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ ہود کی 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع قرآن مجید ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلا ہے روح مقطعات۔ یہ الف لام را سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ کہ معنی کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، باقی چیزیں۔ دوسرا چیز ہے جو ہے جی، دوسرا ضمنی موضوع ہے صفات۔ قرآن مجید کی صفات کیا ہیں؟ 2 نکات ہیں جی۔ یہ آیت نمبر 1 میں سے پہلا ہے کہ مضبوط اور مفصل آیات والی کتاب ہے۔ یہ پہلی بات ہے، کتاب محکمت، یہ محکم بات ہے، حکمت اور حکمت والی ہے، محکم ہے سارا کچھ اس میں۔ اور پھر کیا ہے، سما فصلت، پھر کھولی گئی ہے، اس میں تفصیل دی گئی ہے۔ اور کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جس سے سوال جواب ہے بندے سے، جس کا اس کے اجر سے تعلق ہے، سزا سے تعلق ہے، جس کا اس کے عمل کی خوبی خرابی سے تعلق ہے، وہ اللہ نے بڑے واضح اور کلیئر آیتیں بتائی ہیں اور تفصیل کے ساتھ بتائی ہیں۔ اور جس کا اس کے اجر سے تعلق نہیں ہے، جس کا اس سے سوال نہیں ہے، جس سے پوچھا نہیں جانا، وہ اللہ نے باتیں جو ہے نا تشبیہات میں کی ہیں، کچھ بتائی ہیں، کچھ نہیں بتائی، جتنی ایک دے دیے بس اتنی سی بات ہے۔ تو اس کی اللہ نے مزید تفصیل یہ بتائی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کے اندر اللہ نے کہا جی یہ کتاب ہے جس میں بعض آیتیں محکم ہیں، یعنی کہ وہ معنی واضح ہیں، اور اصل کتاب یہی ہے، اور دوسری ہیں جو متشابہ ہیں، اور جو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی گمراہی پھیلانے کے لیے۔ تو اصل محکمات ہیں کہ جی وراثت کیا ہے، سود حرام ہے، باقی کس طرح کیا کرنا ہے۔ تو جس سے بندے کے عمل کا تعلق ہے وہ اللہ نے بڑا واضح کلیئر کیا ہے۔ تو یہ محکم آیات والی کتاب ہے، یہ بڑا کلیئر ہے یہاں پر، اور پھر تفصیل جس کی ضرورت تھی اللہ نے وہ دے دی ہے۔ پھر جی دوسرا نقطہ اس میں سے قرآن مجید حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہے ان الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے، بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ تو یہ بالکل بلا شک و شبہ یہ قرآن مجید حق ہے، اور اس پہ لیکن اللہ نے کہ اکثر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ اللہ نے تفصیلات۔ پھر نزول کی بات آ رہی ہے جس میں جو تیسرا ضمنی موضوع ہے، تو حکیم و خبیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو جو پہلی آیت ہے اس میں سے اللہ نے کیا نازل کیا ہے قرآن، تو کس نے نازل کیا ہے؟ یہ حکیم و خبیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ملت حکیم خبیر، وہ حکمت والا بھی ہے اور خبردار بھی ہے، خبریں بھی ہے اس کے پاس ساری چیزیں کی۔ تو کام حکمت سے کرتا ہے، اور پوری علم کے ساتھ، پورے نالج کے ساتھ، پوری خبروں کے ساتھ کرتا ہے کیا کچھ ہے، ایسے ہی نہیں کچھ۔ تو اس کے بعد یہ دوسرا نقطہ اسی میں 14 میں سے اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل کردہ ہے۔ یہ قرآن سارا اللہ کے علم سے، اللہ نے یہ کہا یہ چونکہ یہ اللہ کا نازل کرتا ہے، اسی لیے اس میں ہر چیز کا حساب ہے، ہر چیز کا سلسلہ ہے، اللہ کے مقابلے پہ کوئی آ نہیں سکتا۔ اللہ کے علم سے انزل بعلم اللہ ہے، اللہ کے علم سے ہے، وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ بڑا واضح کیا کہ یہ اللہ کے علم سے ہے اور اسی سے۔ اچھا، اللہ کے علم جو ہے وہ عالم الغیب بھی ہے، اسے ہر چیز کی خبر بھی ہے، اسے ہر چیز کا پتہ بھی آگے کیا ہونا پیچھے ہے۔ اس سے اللہ یہ کہتا ہے وہ پہلے والی باتیں بھی جانتا ہے، بعد والی بھی جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، تو اس کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، پہلے کا بھی جانتی بات کی، یہ اللہ کی اس کی طرف سے ہیں، جس نازل کیسے کر رہی ہے، جس کو پوری خبر ہے۔ اور پھر 120 میں ہے کہ حق کے ساتھ مومنین کے لیے نصیحت اور یاد دہانی کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ 120 میں آ رہا ہے جی فی حاضر حق کو، اور وجاعت بھی یہ تمہارے پاس آیا ہے فی حاضر حق کے ساتھ، وہ موعظۃ اور نصیحت ہے، وہ ذکر المؤمنین، اور یاد دہانی ہے مومنین کے لیے۔ تو اللہ نے واضح کیا ہے کہ یہ حق کیا ہے، اس میں کسی قسم کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی باطل نہیں، کوئی چیز نہیں، 100% بالکل۔ اور موعظہ واضح ہوتے ہیں نصیحت کے ساتھ، جس میں ڈراوا ہو۔ اور پھر ذکر المؤمنین، یہ ذکر ہے، یاد دہانی ہے، کبھی بھول جائے کوئی چیز ہو جائے، کچھ ہے کیا ہوا کیا کرنا کسی قسم کا، تو مومنین کے لیے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے، عوام الناس کے لیے نہیں، یہ نہیں ہے۔ عوام الناس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ وہ جو ایمان لائے گا اس کے لیے پھر سارا کچھ ہے۔ بغیر ایمان کے جو مرضی کرتا رہے بندہ، وہ سب کوئی اس کے کسی کام نہیں آنا۔ دنیا میں تو اس کی بڑا بن جائے گا کہ بڑا اچھا بندہ یہ ہے، لیکن آخرت میں اس کے کچھ کام نہیں آنا، بلکہ مرنے کے بعد ہی کچھ کام نہیں آنا۔ تو جو قرآن ہے حق بھی ہے، نصیحت بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے، لیکن مومنین کے لیے۔ انشاءاللہ ہم نے اس میں آنا ہے اور قرآن کا اس سے فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ اللہ نے ادروائز فطرت میں ڈال دیا حق بندے کے، اچھا برا فطرت میں ڈال دیا۔ ہر کوئی کہتا ہے جھوٹ ہے، پوری دنیا میں چلے ہیں، کسی علاقے میں چلے ہیں، کسی زمانے میں چلے ہیں، کسی طرح کے ہر کوئی کہے گا جھوٹ غلط ہے، فراڈ غلط ہے، ہر ایک کو پتہ ہے ٹھیک کیا غلط ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے کتاب بھی اتاری، نبی بھی عمل کرنے کی اتارا، آگے ہر چیز کلیئر ہو جائے، کوئی چیز کنفیوژن نہ رہے۔ انشاءاللہ ہم نے اصلاح کرنی ہے اپنی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔